اس میں عامر صاحب تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا کہ کس طرح جو ہمارے فارمرز ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ اچھا سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے یہ بڑے ٹائملی موضوع یہ سلیکٹ کیا ہے، اور عدنان صاحب نے بڑے بہتر طریقے سے آپ کو معلومات اس کی سائنسی طور پہ جو ہے وہ فراہم کر دی ہیں. اب دیکھیں، بحیثیت کسان جو ہے وہ میری رائے تھوڑی سی مختلف ہوگی یہاں پہ اسموگ کی کنٹریبیوشن کے اندر. دیکھیں، جب ایئر پولوشن کی آپ بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں شاید عدنان صاحب اس کے فگرز بہتر انداز میں بتا سکیں گے کہ سب سے پہلے جو میجر کنٹریبیوٹر ہے وہ آپ کی جو یہ فیول، سبسٹینڈرڈ فیول کی کنٹریبیوشن اس میں سب سے زیادہ. اس کے بعد آپ کی انڈسٹریل جو ہے وہ پولوشن جو ہے وہ ایئر پولوشن کے اندر اپنی کنٹریبیوشن کر رہی ہے. جو فارمرز کی کنٹریبیوشن ہے، جو فصلیں جلانا ہے، وہ شاید بہت بعد میں اس کا نمبر آتا ہے، اور وہ اس کی اتنی پرسنٹیج نہیں ہے جتنا کہ فارمرز کو کہہ لیں کہ وہ نظر آتا ہے. اصل میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ اب جو اسموگ کا ایشو چلا وہ زیادہ ہم نے اس کو مین اسٹریم میڈیا میں دیکھا، وہ آج سے 3 سال قبل لینسٹ کمیشن نے ایک اکتوبر 2017 میں ایک رپورٹ جاری کی پاکستان کے حوالے سے، جس میں انہوں نے بتایا کہ کوئی جو ہے 22% کے قریب پری میچور اموات جو ہیں وہ پاکستان میں اس کی جو پولوشن ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جو نمبر ویل 3 لاکھ کے قریب سالانہ بنتی ہیں، بہت بڑا نمبر ہے. اس کے بعد سے مطلب ہمیں خیال آیا کہ یار ایئر پولوشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب جب اس پہ کام شروع ہوا تو اسموگ کا غالباً صاحب شاید اس بات سے اتفاق کریں گے کہ 2009 میں ہمیں زیادہ اس کا جو ہے وہ دیکھنے میں ملا تھا، جبکہ جو فصلیں جلانے کی آپ کی پریکٹسز ہیں وہ اس وقت سے چل رہی ہیں جب سے پاکستان میں کمبائنڈ ہارویسٹر استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ غالباً کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے. اگر یہ صرف فارمرز کی ہی میں کنٹریبیوشن سے انکار نہیں کر رہا، حصہ بالکل ہوگا، سائنسدان اس کو زیادہ بہتر طور پہ بتا سکیں گے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا فارمرز کو وکٹمائز کیا جاتا ہے. اب آپ ویل دیکھیں سر. کہ میں نے آپ کو ایک پکچر بھیجی تھی، اگر آپ وہ اس کو شور. دکھا سکیں. میں ابھی شیئر کرتا ہوں. کین یو شیئر یا پھر ہاں، شور شور شور، میں ابھی شیئر کرتا ہوں. آپ بات کیجئے، میں شیئر کر رہا ہوں. اچھا، آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس سب سے آسان جو حکومت کے پاس ہتھیار ہوتا ہے، وہ غالباً میں نے کچھ 2-3 سال پہلے اپنے ایک مضمون میں ڈیلی ٹائمز میں لکھا تھا. اس میں لکھا تھا کہ ہمیں سب سے آسان ہتھیار جو ہے وہ دفعہ 144 کا نظر آتا ہے. وہ بالکل ہم صحیح کہا. امپوز کر دیتے ہیں، اور پھر ہم ڈیوٹیز لگا دیتے ہیں مختلف محکموں کی کہ میں بات میں تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک ابن صفی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ چاند کی خوبصورتی بھی زمین سے ہے، چاند کی اپنی چاندنی نہیں ہوتی. اب یہ خوبصورت. ہمارے دوست سید عثمان شاہ ہیں، ان کی بہت پیاری تصویر لی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ چاند کی خوبصورتی کو اس دھوئیں کی چمنی بنا کے رکھتی ہے. ہاں، اب ویل یہ سر. تو صرف چمنی ہے، اس میں ہمارا کنٹریبیوشن ہوگا گوئنگ ٹوورڈ دیٹ لائن کہ ہم بھی کنٹریبیوشن کر رہے ہوں گے، فارمرز بھی، لیکن ہم اتنی کنٹریبیوشن نہیں کر رہے کہ 144 ایکسرسائز فارمرز پہ تو ہو رہی ہے، جبکہ آپ کے بھٹے جو ہیں وہ ابھی بھی آپ چیک کر رہے ہیں تو وہ ابھی بھی چل رہے ہوں گے. بالکل صحیح کہا. حکومت کو میں بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں، اور جو موجودہ حکومت کے جو اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر کہہ رہے ہیں جو کلائمیٹ چینج کے ہیں، وہ اس پہ کچھ کام بھی کر رہے تھے، اور انہوں نے کچھ کام کیا بھی ہے. لیکن یہ جو زراعت کا محکمہ ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اس سے زیادہ آتا ہے پروونشل گورنمنٹ میں. گو کہ موجودہ حکومت میں جو پنجاب حکومت ہے وہ مرکز میں بھی وہی حکومت ہے، اس کو اس انداز میں اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش نہیں آ رہی جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. اب عدنان صاحب نے بالکل بات سی کہ گندم کی بوائی کا سیزن ہے. اب جو کسان ہے اس کی پروڈکشن کاسٹ اس کو بہت دھیان سے دیکھنی پڑے گی. آپ ایک پہلے پروگرام کر بھی چکے ہیں اس کے اوپر، یس. گندم کے اوپر. تو اگر آپ دیکھیں کہ آلریڈی پروڈکشن کاسٹ فارمر کی جو لاگت ہے وہ جب زیادہ ہوگی، اور اگر آپ پرالی کو جلاتے نہیں ہیں، پرالی کو اس
हम तो खत्म करने की कोशिश करते हैं रोटावेटर चलाकर या डिस्क हैरो चलाकर, या आप उसमें पानी लगाकर, जो महकमे की रिकमेंडेशंस हैं कि उसमें थोड़ी सी यूरिया खाद डाल के, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, आपकी फसल भी डिले हो जाएगी। और अब यस। जो जितना क्राइसिस चल रहा है और जो वीट का क्राइसिस अभी आगे आएगा उसको, क्योंकि जितनी हुकूमत सपोर्ट प्राइस और फर्टिलाइजर की सब्सिडी को डिले करेगी, उतना फार्मर का जो चेंज ऑफ माइंड है वो ज्यादा बढ़ेगा, वो दूसरों की तरफ फसलों की तरफ जो है वो डाइवर्ट होगा। ऊपर से फिर जब आप सेक्शन 144 के पोस्ट के बाद फार्मर्स के ऊपर पैसे देंगे, वो एक और तरह से आपको जो है वो किसान को डिस्टर्ब करेगी। कंट्रीब्यूशन जरूर है, लेकिन फार्मर को असल में ज्यादा थ्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका धुआं नजर आ जाता है। आपने देखें, हम्म। अब कोई हुकूमत का नुमाइंदा शायद ज्यादा बेहतर तौर पे बता सकेगा कि जो जब से सेक्शन 144 जलाने पे और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे और एयर पोल्यूशन पे लगी है, उसके मेयर के अंदर कितनी परसेंट एफआईआर हैं जो आपने फ्यूल की मद में दी है, कितनी परसेंट एफआईआर जो है वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के ऊपर हुई होगी, और फार्मर्स की देख लें वो आपको ज्यादा मिल जाएगी। तो कंट्रीब्यूशन जरूर है, लेकिन इतना नहीं है कि जितना उसको सजा दी जा रही है। वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड। अच्छा, थोड़ा सा जैसे बात कर लिए प्रीवियस। क्या मेरी आवाज आ रही है अदनान आपको? आमिर, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी आ रही आमिर साहब ने आज से 2 महीने पहले मेरे प्रोग्राम में प्रिडिक्ट किया था कि ये गंदुम की जो है, बल्कि इनके पत्तों ने प्रिडिक्ट किया था, लोगों की चिड़ियां होती हैं, इनके पत्ते हैं माशाल्लाह से, जो कि खबरें देते हैं, खुफिया खबरें। तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ये गंदुम का शॉर्टफॉल होने जा रहा है। और अभी हमने 1 महीना पहले भी जो प्रोग्राम किया था, तो उसमें भी आमिर साहब ने इस चीज को डिस्क्लोज किया, इनके पत्तों ने डिस्क्लोज किया कि ये जो स्पोर्ट प्राइस है, इसके ऊपर भी बहस होने जा रही है और इसका भी क्राइसिस खड़ा होने जा रहा है, और लोग डिफरेंट सिनेरियो में सोचने की तरफ जा रहे हैं। जी आमिर साहब, इस पे क्या कहेंगे आप? और अब फिर गवर्नमेंट क्राइसिस में। सर। अब बिल्कुल मैं वही अब भी अपने उस बात को, जो आप देख लें कि जो हमारी उस वक्त की डिस्कशन थी वो बाद में पूरी हुई। यस। अब आप देखें कि अब वीट का जो है वो प्रॉपर सीजन चल रहा है सोइंग का, कल्टीवेशन का। हम्म। लेकिन अब सिंध सिंध हुकूमत ने, सिंध सरकार ने तो अपनी रिकमेंडेशन भेज दिया 2,000 रुपए। हमारी जो मरकजी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत है उसने अभी तक कोई रेट अनाउंस नहीं किया है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है और सिंध गवर्नमेंट जो है वो 2,000 रेट अपना फिक्स कर देती है, तो मुझे ये डर है कि जो पंजाब की जो गंदम पैदा होगी वो शायद कहीं किसी जो है तरीके से वो सिंध में जाकर 2,000 में शायद प्रोक्योर कर ली जाए या बिक जाए, और वो वापस फिर जो पंजाब को मिलेगी वो जब शॉर्टफॉल अभी की तरह आएगा तो वो फिर महंगी होगी। फिर दूसरे तो कुछ और भी अनासर जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं, जिनको उर्फ आम में माफिया कहा जाता है। मुझे तो उसकी डेफिनेशन का नहीं पता, क्या होगी, लेकिन उनका भी एक रोल होगा। और हुकूमत को ये बहुत पहले चाहिए था कि वीट सीजन जो है वो स्टार्ट होने से कबल ही इसकी सपोर्ट प्राइस या जो भी पैकेज देना था उसको अनाउंस कर दिया जाता, ताकि फार्मर से ज्यादा हम उगवा सकते। अब एग्रीकल्चर रिपब्लिक जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उसमें हमने जो अपनी पहली डिस्कशन की थी वो बेसिकली वीट की प्राइसेस के ऊपर थी। और फार्मर्स और तमाम स्टेक होल्डर्स का ये ख्याल था कि कीमतें जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए, ताकि फार्मर्स जो हैं वो लोकल लेवल पे इतनी गंदम उगा सकें कि हम अपनी जो डिमांड्स हैं उसको पूरा कर सकें, ना कि हमें आखिर में जो जिस तरह हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन से और दूसरे ममालिक से, वो हमें करनी पड़े, और वो उस क्वालिटी की गंदम शायद नहीं होती जो हम लोकल तौर पे वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी वेल भी मेरे सेड। ख्याल में वक्त है, गवर्नमेंट को बहुत जल्दी चाहिए कि इस जो क्राइसिस है इससे निकले, और इसको, और ये जो ये 144 जो सेक्शन 144 है जो स्मॉग के हवाले से जो इन्फोर्स होता है, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग हर्डल्स फॉर फार्मिंग कम्युनिटी। क्योंकि अब देखें, अगर किसी बंदे के ऊपर आप एफआईआर कर देंगे कि उसने राइस का स्टबल जलाया है, तो उसकी जो है वो गंदम डिले हो जाएगी। वो वेल अब सेड। आप छोटे फार्मर को अगर ये करेंगे तो वो डिले हो जाएगी। तो डिलेइंग का मतलब ये है कि वो या तो गंदम काश्त नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो डिले, जो हमें जो एग्रोनॉमी ये बताती है, साइंसदान हमें ये बताते हैं, जितनी ड्यूरेशन की प्लांट को कम मिलेगी उतनी उसकी प्रोडक्शन कम होगी। तो वो प्रोडक्शन दैट कम विल है। बी अनदर क्राइसिस फॉर द फार्मर और द गवर्नमेंट एज वेल।
اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ جب یہ یہاں ریٹ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا اور پروڈکشن لیٹ ہوتی جا رہی ہے تو آبویسلی پھر بالکل وہ اسمگلنگ کی طرف جائے گی اور وہاں پہ گورنمنٹ کے لیے بہت مشکلات بن جائیں گی. عامر کنٹینیو کیجیے. جی. میں کو ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل کوئی پرابلم آتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ سندھ گورنمنٹ نے زیادہ اپنی پرائس سیٹ کی ہے، اور ہوں اگر وہ صوبے کے اندر فوڈ ڈپارٹمنٹ کے تھرو 2000 میں ریٹ میں وہ خرید لیتے ہیں، جبکہ ہوں پنجاب جو ہے اس نے 1650 روپے کی ریکمنڈیشن دی ہے، جو ای سی سی کی جو ہماری ای سی سی جو ملکی لیول کی جو اقتصادی کمیٹی ہے اس کو. تو اگر یہ سچویشن ہوتی ہے تو پھر پنجاب کی گندم جو ہے وہ پنجاب میں نہیں رہے گی، بالکل وہ صحیح کہا. پنجاب سے سندھ میں شاید جا کے دیکھیں، مطلب فارمر نہیں بیچے گا، کوئی انویسٹر بیچ دے گا، کوئی مافیا بیچ دے ہوں گا، جو بھی ہے وہ ایک کرائسس آپ کا انٹرنل کریٹ ہو جائے گا، تو بعد میں آئے گی آپ کے بالکل انٹرنل صحیح جو کہا. ہے ود ان دا پروونس ایشو سٹارٹ ہو جائیں گے. دیکھیں جی، میڈیا کا آج کل کے دور میں میرے خیال میں سب سے زیادہ اہم رول جو ہے وہ میڈیا کا ہے. ویل سیڈ. حکومت یا سرکار جو ہے وہ شاید اس لیول کے اوپر دیکھیں. اب آنیسٹلی اسپیکنگ، جب آپ پالیسی سازی اور جو پالیسی سازی کا میز ہے اس کے اوپر جب دیکھتے ہیں آپ، تو آپ کو بہت سے چھوٹے کسانوں کے نمائندے نظر نہیں آتے. ویل سیڈ. اب جب بہت بہت سے خوبصورت چھوٹے بات کی. کسانوں کے جو آپ کے 80 سے 85% جو کسان ہیں بھی ہے، اور آپ کی جو یہ زرعی زمینداری ہے وہ بھی شامل ہے، تو جب اس کے نمائندے وہاں پر نہیں ہوں گے تو آپ اس طرح سے اس انداز میں افیکٹولی جو ہے وہ اپنی پالیسی یا اپنی حکمت عملی جو ہے وہ بہت بہتر انداز میں نہیں بنا سکیں گے. اب جو میڈیا کا رول ہے، اب میڈیا کا رول ہے کہ یہ جو اسماگ کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ ساری سب سے پہلے میڈیا پہ تو ہوئی، یس. اس کے بعد حکومت کو اس کے اوپر کام کرنا پڑا، سرکار کو کام کرنا پڑا. اب جو میڈیا کا رول ہے وہ صرف اویئرنس کا نہیں ہے. ہوں میڈیا کا رول اویئرنس سے ہٹ کر اس کے اوپر حکمت عملی بنانے میں مدد دینے کا بھی ہے. اب دیکھیں، ہوں آپ مجھ سے بحیثیت کسان اپنے پلیٹ فارم پہ یہ بات پوچھ رہے ہیں، میرے ساتھ اب ایک ماہر، ایک زرعی سائنسدان اور ایک جو انوائرمنٹلسٹ ہے وہ تشریف فرما ہے، وہ بہت بہتر انداز میں بتا رہے ہیں. ہم دونوں کی جو کچھ باتوں سے ہم اتفاق کر رہے ہوں گے، کچھ باتوں سے ہم متفق نہیں ہوں گے دوسرے کے ساتھ، تو ہوں. یہ آپ کا جو پیغام ہے یہ حکومتی حلقوں تک بھی پہنچے گا، یہ عوام تک بھی پہنچے گا. اب جو ویل سیڈ. کسان کا ایشو یہ نہیں ہے کہ اس کو احساس نہیں. دیکھیں، جب آپ انوائرمنٹل پولیوشن کی بات کرتے ہیں، جب جو لینسٹ کمیشن نے آپ کو جو ہلیریس فگر دیا 3 لاکھ پری میچور ہوں. اموات کا پولوشن سے، دیکھیں یس. اس میں صرف اربن پولوشن نہیں تھی، اس میں یس. ڈیفینیٹلی دیہات کے لوگ بھی ہوں گے. بالکل اس صحیح میں کہا. دیہات، دیکھیں جب ایئر پولوشن ہوتی ہے، جب کوئی سانس کی بیماری ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں لاہور کے بندے کو لگ رہی ہوں یا میں پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے کسی کسان کو لگ رہی ہوں. جب بہت کوئی بچہ خوبصورت. بیمار ہوتا ہے تو وہ سب کا ہوتا ہے. ہم اس کو ہوں بہت بہتر طور پر سمجھتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے سر کہ امپلیمنٹس بہت مہنگے ہیں. اس لیے حکومت ہوں. نے ایک کمپنی سوری وہ بنانے کا، ایک سینٹر بنانے کا ارادہ کیا کہ ہم لوگ امپلیمنٹ کے سینٹر بنائیں گے یونین کونسل لیول کے اوپر یا کسی بھی لیول کے اوپر، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے، جس کو رینٹل ماڈل کے طور پر چلایا جائے گا. اب اس دفعہ نسبتاً کم ہے. ایک تو کچھ ورائٹیز لوڈ ہوئی رائس کی، جس کی وجہ سے جو ہوں. وہ سردیاں، جس طرح عدنان صاحب فرما رہے تھے کہ اس موسم کے آنے سے پہلے رائس کی بہت سی ہارویسٹنگ ہو چکی ہے پاکستان کے ہاں اندر. یس. اب خوبصورت. جو ویل سیڈ. موجود ہے اس کے لیے بھی پچھلے 2-3 سالوں میں ایک نئی جو جدید مشینری ہے جو صرف چاول کو کاٹنے کے لیے ہے، وہ اس حساب میں نہیں ہوتا کہ اس کو آپ بنا دیں. وہ کلیکٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کو پھر آگے جو آرگنائز کر کے وہ بیچا بھی جا سکتا ہے، وہ یوٹیلائز بھی کیا جا سکتا ہے. جس طرح دان صاحب نے آپ کو مثالیں دی، میں نے اپنے سارے رائس اسی مشین سے کٹوائے. واؤ. لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ جب ہوں جب جب کلائمیٹ کی اوپر نیچے ہونے سے یا کوئی ہوائیں چلنے سے یا پانی کی اوپر نیچے ہونے سے جب فصل گر جاتی ہے
جب جب چاول کی فصل گرتی ہے تو انفارچونیٹلی اس کے لیے ہمیں کمبائن ہارویسٹر استعمال کرنی پڑتی ہے جو اسٹبل کو بہت بری طرح فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے. اب اس کا یا تو جلانا حل ہوتا ہے یا اس کا جس طرح عدنان صاحب بتا رہے تھے کہ بایو فرٹیلائزر جو ہے کمپوسٹ ٹائپ بنا یوریا کے ڈال اسی کر. کے اندر بٹ ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی جی ٹائم ایز ویل ایز فائنانس کنزیومنگ ایکٹیویٹی ہاں یس. جس کا وہ فارمر کو فائدہ ہو نہ ہو اس کی پروڈکشن کاسٹ ضرور بڑھ جاتی ہے. وہ بڑھ اور آپ کی جاتی جو ہے. ابھی کرنٹ پروڈکشن کاسٹ ہے وہ اگر آپ 16,500 ریٹ دیں اور 40 من آپ کی ایوریج آ جائے گندم کی تو آپ کی پرائس کوئی 64-65 ہزار روپے بنے گی. اور کرنٹ جو پرائس ہائک ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے فرٹیلائزر فاسفیٹ فرٹیلائزر کے اندر اور آپ کے جو دوسرے اس کے اندر تو وہ جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بھی تقریباً 60,000 سے اوپر ہی بن رہی ہے ود لینڈ رینٹ. تو میرے خیال میں جو ابھی جو کنڈیشن ہے اس میں فارمر اس پوزیشن میں تو بالکل نہیں ہے کہ وہ بایو فرٹیلائزر بنا سکے. اگر اس کو کچھ تھوڑا بہت بچانا بھی ہے تو وہ بریک میں بھی بڑی مشکل سے ہوگا اگر کلائمیٹ کا بھی امپیکٹ نہیں آتا کیونکہ جو پری مونسون رین ہے جو ہارویسٹنگ کے دوران آتی ہے وہ بھی گندم کی جو ہے وہ لاسز کی طرف جاتی ہے اور ہماری جو ییلڈ ہے وہ کم ہوتی ہے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے آپ وزیر اعظم نے پچھلے دنوں یہ بات کہی بھی کہ جب بالکل صحیح. بارشیں آ گئی تھیں اس کی وجہ سے ہماری ییلڈ کم ہو گئی تھی. وہ ایک فیکٹر ضرور تھا سارا فیکٹر نہیں تھا ہماری گندم کے کرائسس میں لیکن ایک فیکٹر ضرور تھا ون کہ آف دا فیکٹر. موسمیاتی تبدیلی کے سبب جو بارشوں کا اسپیل شفٹ ہوا ون آف دا فیکٹر. وہ سارا فیکٹر نہیں تھا آپ کے ویٹ کرائسس کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے ہم نے ڈسکس کیے تھے بہت سارے بالکل. فیکٹر تھے لیکن دیٹ واز ون آف دا فیکٹر کہ جس کی وجہ سے آپ کی ییلڈ کم ہوئی اینڈ دیٹ ایکچولی کاز ان فیکٹ اسمال پارٹ آف دیٹ شارٹیج ایز ویل جس کا ہم کرائسس ابھی بھی جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں. لاسٹ کامنٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں عدنان صاحب نے یہ جو بھی بات کی ایگریکلچر آفیسر کی ایک چیز یہاں پہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو زراعت کا سی کا ونگ ہے جس کو عرف عام میں ایکسٹینشن کہتے ہیں ایگریکلچر ایکسٹینشن جس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ سب سے جو انڈر فنڈڈ آپ کے محکمے ان کے اندر شامل ہے. ناٹ اونلی انڈر فنڈڈ بٹ ان کا جو مین پاور ہے وہ بھی بڑی کم ہے. تو جس محکمے نے انفارمیشن یونیورسٹی سے لے کر کے فارمرز تک پہنچانی ہے جب وہ پراپر تعداد میں نہیں ہوں گے پورے فنڈز اویلیبل نہیں ہوں گے. اب دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ نے حکومت نے کوئی بھی ضلع کے لوگوں پہ کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں ان کی بھی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں. اب سستے بازاروں میں بھی زراعت کے لوگوں کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں پورے پنجاب کے اندر جو کہ ان کا بالکل نہیں صحیح ہے. فرمایا. ان کا کام زراعت کے محکمے سے ہے کسانوں کے پاس جانے کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے دوسری گورنمنٹ کی ڈیوٹیز ہیں وہ دیتے پھرے. تو یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم پبلک ہر چیز کو مینج نہیں کرتے. ایشوز گورننس کے ہیں اور یہ گورننس کرائسس جو ہے اس کو ہمیں حل کرنا پڑے گا. اور میں جاتے جاتے آپ کی یہ کووڈ کے حوالے سے چونکہ تھا تو ایک لاسٹ پوائنٹ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پہلے تو ہمیں صرف پلاسٹک پولوشن سے اور دوسری پولوشنز کا سامنا تھا. اس دفعہ کووڈ کے دوران جتنی بے تحاشا پی پیز جو بنی ہیں جو آپ کے ماسک استعمال ماسک ہوئے ہے ہیں جو آپ بالکل کے صحیح. پلاسٹک اور جو پولیتھین کے سوری جو ربر کے جو دستانے استعمال ہوئے ہیں گلوز انہوں نے بہت ساری پولوشن ایڈ کرنے میں یہ معاون ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو آلریڈی جو سالڈ ویسٹ کا یا کوئی جو دوسرے ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہے وہی اویلیبل نہیں ہے پراپرلی. ہماری لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ معطل ہو چکی ہوئی ہیں پچھلے کچھ چند سالوں سے. تو اب اس صورت میں یہ جو چیزیں تھیں جو کووڈ کا سامان تھا اس نے اور پریشر ڈیولپ کیا ہے کیونکہ سینیٹائزر آپ دیکھیں پہلے اتنا استعمال کبھی نہیں ہوا تاریخ میں جتنا پاکستان میں بھی ان 2-3 مہینوں کے اندر ہوا. تو وہ بھی بالکل صحیح. ڈیفینیٹلی پلاسٹک کی بوٹلز کے اندر ہی تھا. وہ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں افیکٹو گورننس ایٹ لوکل لیول یہ کرنی پڑے گی ہر طرح کے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ.